بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے درس اول۔ درس اول پہلا درس معرفی کردن یعنی تعارف کروانا۔ پیج نمبر 1 میں دیکھیں درس اول معرفی کردن۔ اب واجہۂ جدید جو نئے الفاظ ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں جو الفاظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے سلام، استاد، دانشجو، احوال پرسی، اسم من است، اسم شما چیست، حال شما خوب است، خوبم، ممنون، شما خوب ہستید۔ یہ نئے الفاظ ہیں جو ہم آج درس اول میں پڑھیں گے۔ اور اہداف درس یعنی اس درس کو پڑھنے کے بعد ہم کس ہدف تک پہنچیں گے، ہمیں اس درس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کس مقصد ہمیں چاہیے، مقصد ہمارا کیا ہے اس درس میں، اور جب ہم اس درس کو پڑھ لیں گے تو ہم کیا چیز اپنے ہدف کو پک کر لیں گے۔ تو ان میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند، یعنی اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار رہے گا کہ یہ جو طالب علم ہیں اس درس کو پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو جان سکیں گے، ان چیزوں کی پہچان کر سکیں گے۔ پہلے نمبر پر کون سی چیز ہے؟ سلام و احوال پرسی کند، یعنی سلام دعا بھی کرے گا، سلام و احوال پرسی کرے گا۔ دوسرے نمبر پر و نام مخاطب رب پرسد، وہیں پہلے نمبر پہ آگے جاری ہے کہ ایک تو سلام و احوال پرسی کرے گا اور اس کا اگلے بندے کا جو مخاطب ہے اس کا نام پوچھے گا، واب ہمین پرسش و پاسخ دہد، اور اسی طرح وہ سوال و جواب کرے گا۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں با آواہائے زبان فارسی آشنا شود، جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان کے کس طرح بول چال میں لے کر آنا ہے، تو یہ با آواہائی ان کے جو آوازیں ہیں کس طرح ہم نے اپنے منہ سے نکالنا ہے تو وہ اس سے آشنا ہو سکے گا بندہ۔ و بے تھمانت بے درستی آنہرا بے خند، اور اچھی طرح سے اس کو ان حروف تہجی کو، ان الفاظ کو پڑھنا اس کو آ جائے گا درست طریقے سے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں با اسم حروف فارسی آشنا شود، اب حروف جو اسم یعنی لکھے ہوئے ہوں گے ان سے آشنا ہو جائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ حروف فارسی و واجہ و اصطلاح یہ جدید را بے خواند و بے نویسد، فارسی کے جو حروف ہوں گے، الفاظ ہوں گے، اور اسی طرح نئے نئے جو اصطلاحات یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکے گا اور لکھ سکے گا۔ تو یہ آج کے درس کی ہدف ہے۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج نمبر 16 میں دیکھیں درس اول کا جو دوسرے نمبر پہ دیکھیں سلام۔ سلام کا مطلب ہے سلام۔ آپ دیکھیں جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ زبان فارسی پڑھ رہے ہیں تو زبان فارسی جو افراد جب آپس میں کوچے محلہ بازار میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کی شروعات جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام۔ تو سلام کا مطلب ہے السلام علیکم، سلام کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا مطلب ہے السلام علیکم۔ اور اگلا بندہ جو جواب دیتا ہے صاف ظاہر جب ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب دیں گے وعلیکم السلام یا علیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو زبان فارسی میں جب ایک بندہ کہتے ہیں سلام تو نیکسٹ جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے سلام یا السلام علیکم۔ اب دیکھیں معرفی ہم کروائیں گے آپس میں سلام کے بارے میں۔ اسم من ڈیش است، یہاں پر آپ نے اپنا نام بتانا ہے کہ میرا نام علی ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، حسین ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر خالی جگہ پہ پر کرنا ہے، بن جائے گا اسم من مثلا محمد است۔ اب دیکھیں نیچے دیکھیں دو لیڈیز ہیں، دو جینٹس سے آپس میں تعارف کروا رہے ہیں۔ سلام اسم من مریم است، میرا نام مریم ہے، یا اس کو جب ہم گفتگو کرتے ہیں اب کمپلیٹ جملہ تو یہی ہے کہ اسم من مریم است، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو جملہ کو ہم چھوٹا مختصر کر دیتے ہیں، تو ہم یہاں پر اسم من مریم است کی جگہ پر ہم اسم من مریم ہے، تو یہ بھی ہم گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں، ہاں لگا دیں گے چھوٹا تو آست کی جگہ پر آ جائے گا۔ جب ایک لیڈیز جو کہہ رہی ہے کہ اسم من مریم است تو جو دوسری لیڈیز ہے وہ جواب دے رہی ہے سلام، سلام کا جواب سلام دے رہی ہے۔
اسم من زینب است، میرا نام زینب ہے۔ اب نیکسٹ تصویر میں دیکھیں، اس میں دو جینٹس افراد جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں سلام اسم من محمد است، سلام اسم من احمد است، یعنی میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ اب یہ دو پیج ہو گیا۔ تیسرے پیج میں دیکھیں، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اسم شما چیست، بھئی آپ کا کیا نام ہے۔ اسم یعنی نام، شما یعنی آپ کا، اور چیست، چیز کا مطلب ہے کیا ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے تو وہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے۔ تو اسم شما چیز یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے گفتگو، گفتگو کرنا ہے کہ گفتگو یہ زیرا بشنوید و تکرار کنید، جو نیچے دی گئی یہ گفتگو ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے، بشنوید یعنی سنیں، و تکرار کنید اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، تکرار کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ دو لیڈیز ہیں بات کر رہی ہیں، سب سے بولا جا رہا ہے سلام، سلام اسم شما چیست، آپ کا کیا نام ہے۔ اسم من مریم است، اسم شما چیست، میرا نام مریم ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اسم من نسرین است، میرا نام نسرین ہے۔ تمرین اول میں دیکھیں، کہتے ہیں مانند مثال زیر با استاد گفتگو کنید۔ اب یہاں پر ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، تو جو گفتگو کی جا رہی ہے استاد شاگرد کے درمیان میں ہے۔ اب بات کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے سلام، سلام استاد اسم من رضا است، میرا نام رضا ہے۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے۔ اسم من امین است، میرا نام امین ہے۔ دوسری تمرین میں دیکھیں، تمرین یعنی مشق کو کہتے ہیں۔ مشق نمبر 2 میں دیکھیں، گفتگو را کامل کنید، جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، یہاں پر خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے کیا جا رہا ہے سلام، تو جواب کیا آئے گا، جواب بھی آئے گا سلام۔ اسم من زہرا است، میرا نام زہرا ہے۔ اسم شما ڈیش، تو کیا آئے گا، اسم شما چیست۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اسم من مثلا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، فاطمہ، زہرا، جو کوئی بھی آپ کا نام ہو تو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 3 ہو گیا۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 4 کی جانب۔ حال شما خوب است، یعنی آپ کا حال کیسا ہے، آپ ٹھیک ہیں، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں حال شما خوب است۔ گفتگو دیکھیں، گفتگو را بے شنوید و تکرار کنید، یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام، سلام حال شما خوب است، خوبم ممنون یعنی ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے۔ اسم من محمد است، اسم شما چیست، میرا نام محمد ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اسم من علی است، میرا نام علی ہے۔ اب آتے ہیں تمرین اول یعنی پہلی مشق کی جانب۔ دوبارہ گفتگو را بشنوید و با ہم کلاسی خود تمرین کنید، یعنی یہ جو اوپر والی ہم نے گفتگو کی ہے آپ نے دوبارہ سننا ہے، اور کلاس میٹ جو آپ کا دوست ہو کلاس میں اس کے ساتھ یہ والی بات گفتگو کرنی ہے، یہ والے الفاظ کے ساتھ۔ اب آتے ہیں تمرین دوم، دوسری تمرین مشق کیا ہے، واضح زیرہ در گفتگو قرار دہید، یہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں ان کو آپ نے اس گفتگو کے اندر ایڈ کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ مثلا اسم من حمید است، اسم شما، یہاں سے لفظ نکالیں گے، بولیں گے اسم شما چیست، چیز کا لفظ یہاں نکالیں گے۔ حال شما خوب است، تو کیا جواب آئے گا، خوبا ممنون، تو یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں تمرین سیوم کی جانب۔ تمرین سیوم کیا ہے، گفتگو یا زیرہ کامل کنید، جو نیچے دی گئی گفتگو ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ سلام، سلام حال شما خوب است، خوبا ممنون، اسم شما چیست، اسم من مثلا محمد است، علی است، تو یہ آپ کا خالی جگہ ہو کہ جو آپ نے آشنایی با نام حروف فارسی. الف ب پ ت س جیم چ ه خ دال زال
ر ز ژ سین شین صاد زاد تا زا عین قین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ه اب آتے ہیں پیج نمبر 5 کی جانب. یہاں پر پیج نمبر 5 کیا ہے؟ آموزش حروف. یہاں پر جو حرف ہیں ان کو آپ نے سننا ہے، پڑھنا ہے. تو آپ کو ہم نے حروف تہجی دی تھی، حروف تہجی آپ کو بتائی تھی، اچھی طرح سے زبان فارسی لہجے میں آپ کو حروف تہجی پڑھائی تھی. یہاں پر اس میں حروف تہجی ہے کہ لکھا کس طرح جا رہا ہے. یعنی الف ہے، الف مدال لکھا ہوا ہے یا الف لکھا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح لکھا جائے گا. الف لام فے یہ حروف کی اسم حروف ہیں. بے یعنی بے کے نیچے زیر کسر ہے. اب مثال کہ جیم ہے تو جیم کو لکھا تو جیم لکھا جاتا ہے، لیکن جو اسم حروف ہے وہ کیسا لکھا جائے گا؟ جیم یا میم، تو یہ جیم. دال الف لام دال، زال الف لام زال، تو یہ حروف ہیں اور اس کے ساتھ اسم حروف ہیں ان کے. یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. اب نیچے دیکھیں تمرین جو آپ کی مشق ہے، جو آپ نے کرنا ہے. اسم حروف زیرہ بخوانید، نیچے دیے گئے جو حروف ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسم حروف زیرہ بخوانید. اب کیسے پڑھنا ہے؟ الف یعنی الف لام فے والا الف، بے پے تے سے، جیم جیم یا میم والا جیم. تو یہ جس طرح اوپر آپ نے دیکھا ہے پڑھا ہے، اسی طرح نیچے بھی آپ نے یہ مشق کرنی ہے. پیج نمبر 6 میں آ جائیں تو دیکھتے ہیں پہلی تمرین میں. دیکھیں مانند مثال اسم حروف رب پرسید. یہاں پر آپ نے مثال کو دیکھ کر آپ نے اسم حروف جو حروف ہیں ان کے اسم حروف آپ نے پہچان کرنی ہے، پوچھنا ہے. مثلا الف چیست، اسم این الف است، یعنی اسم الف یعنی جو اے الف لکھا ہوا چیست تو اسم این الف است. اب نیچے دیے جو حروف تہجی ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. مثلا اسم با چیست، اسم این بے است. یہ جب جیم کا آئے تو اسم جیم چیست، یعنی جو جیم لکھ کر آپ بولیں چیست تو پھر آپ حروف میں لکھیں اسم این جیم است، جیم یا میم. تو یہ حروف تہجی سے آپ نے اسم لکھنے ہیں. تمرین دوم یہ ہے کہ اسم حروف را متصل کنید. یہ جو حرف ہیں حروف ہیں ان کو آپ نے ان کے اسم کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، کھینچنا ہے خط اور اس کے ساتھ ملانا ہے. مثلا الف کے ساتھ یہ الف آ گیا، جو جیم ہوگا وہ جیم میں جائے گا. تو یہ باقی بھی آپ نے خود ہی ان کو ملانا ہے. آپ کا یہ کلاس ورک ہو گیا. تیسری مشق دیکھیں اسم حروف زیرہ بخوانید و بنویسید. اب یہ جو اس حروف ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کو اسم حروف لکھ کر پھر پڑھنا ہے. جس طرح یہاں پر سین حرف لکھا ہوا ہے اور اسم حروف کے ساتھ سین یا نون لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی جو کچھ پوچھا جا رہا ہے وہ آپ نے انجام دینا ہے. اب آتے ہیں پیج نمبر 7 پہ. آموزش آوا، بے ان کے آپ نے سننا ہے اور جو آپ آموزش کر چکے ہیں حروف تہجی کو کس طرح لہجے میں پڑھنا ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پر گوش کنید و تکرار کنید. یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے بخش اول میں کہ آ ای او با پی بو، ٹھیک ہے نا، پا پی پو، تا تی تو، سا سے سو، جا جے جو، چا چے چو. تو یہ سارے حروف تہجی ہیں
جو کہ یہاں پہ لکھے بھی گئی ہیں اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب تمرین اول دیکھیں، یہ جو آپ کو پڑھایا ہے ان کو آپ نے اچھی طرح تکرار کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ حروف تہجی کے بارے میں پتہ چل جائے اور اس میں حروف کے بارے میں بھی۔ اب آتے ہیں تمرین دوم، آواہ یزیرہ بخالید۔ یہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کو آپ نے جو ہم نے آواز کے ذریعے آپ کو بتایا کہ کس طرح پڑھے جائیں گے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ مثلا تے، چی، ش، دو، زا یعنی زو، زا، جو، ای، پھا، تو یہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ نے اوپر پڑھا تھا اور سنا تھا۔ پیج نمبر 8 میں دیکھیں، بخش دوم ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح آپ نے کام انجام دینا ہے۔ یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ تمرین اول یہی ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو پڑھنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ تمرین دوم دیکھیں، مشق دوم، آواہ یزیرہ بخالید، جو اوپر دیے گئے جو آوازیں ہیں جو جس کے ذریعے لہجہ لب و لہجہ بنتا ہے، تو نیچے بھی ان حروف تہجی کو پڑھیں اسی لہجے کے ذریعے۔ اور آتی ہیں لاسٹ پیج، پیج نمبر 9 میں، آموزش واضح، یعنی جو الفاظ ہیں ان کو ہم آپ کو تعلیم دیں گے، سکھائیں گے۔ واضح یزیرہ گوش کنید، جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں ان کو اپنے چیزیں سننا ہے، جیسا کہ گوش کنید یعنی مطلب یعنی اچھی طرح سے سننا ہے، یعنی گوش کا مطلب ہے کان، یعنی کان لگا کر سننا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ اب ان الفاظ کو حروف تہجی کو پڑھتے ہیں، ان الفاظ کو، آب، ساعت، تلفن، کتاب، مسجد، تاکسی، صندلی، اسب، انار۔ ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آب یعنی پانی، ساعت یعنی گھڑی، تلفن ٹیلی فون، کتاب کو کتاب کہتے ہیں، دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں، مسجد کو اردو فارسی میں مسجد بولتے ہیں، تاکسی ٹیکسی ہو گیا، صندلی کرسی کو کہتے ہیں، اسب گھوڑے کو کہتے ہیں، اور انار کو اردو فارسی میں انار بولتے ہیں۔ اب تمرین اول، واضح یا بالا بخوانید و مانند مثال در جدول پیدا کنید۔ اب کہتے ہیں کہ اوپر آپ نے الفاظ کو پڑھنا ہے اور اسی طرح جو مثال جس طرح دی گئی ہے ان حروف تہجی کو ملانا ہے اور نئے الفاظ بنانا ہے، جیسے کہ الف مدہ اور با اس حروف تہجی جو جدول ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو اور جو بھی ہوں اسم نام ہو یا کوئی چیز کے جگہ کا نام ہو تو آپ نے یہاں سے ان حروف تہجی سے آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تمرین دوم، اسم خود را بنویسی و در جدول بالا پیدا کنید، یعنی آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، مثال کے طور پر میرا نام ہے محمد آصف یا محمد یا علی، تو آپ نے اس اپنے نام کے جو حروف تہجی ان کو اس جدول سے پیدا کرنا ہے، یہاں سے تلاش کرنا ہے۔ تمرین سوم دیکھیں، یہاں پر واضح را بخوانید و زیر تصویر مناسب بنویسید، جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے یہ جو تصویر دی گئی ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ مثلا پہلی تصویر میں الارم ہے تو کیا آئے گا، یہ ساعت گھڑی ہے، سین الف عین تے ساعت، یہ وہاں سے تلاش کرنا ہے۔ اور کتاب ہے تو کاف شروع میں لگا بن جائے گا کتاب۔ اسی طرح باقی جو آپ کے حروف تہجی سے خالی جگہ ہے تو آپ نے ان حروف تہجی سے اوپر جا کر ان سے آپ نے زبان یہ الفاظ آپ نے پک کرنے ہیں اور آج ہم حرف با اور اس کے ساتھ جو مشق ہے وہ ہم کریں گے۔ تصویری شکل میں حرف با سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے گوش کنید و بخوانید، اچھی طرح سے سننا ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے حرف با ہے، حرف با سے سب سے بنتا ہے بستنی۔ بستنی آئس کریم کو فارسی میں بولتے ہیں بستنی، بلبل چڑیا کو فارسی میں بولتے ہیں بلبل، سیب کو اردو فارسی میں سیب بولتے ہیں، کتاب کو اردو فارسی میں کتاب بولتے ہیں۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں حرف با سے مزید چیزیں بن رہی ہیں۔ سب سے پہلے برگ یعنی پتا، لیف کو کہتے ہیں برگ، بستنی آئس کریم کو کہتے ہیں، باران بارش کو فارسی میں بولتے ہیں باران، باد ہوا کو فارسی میں بولتے ہیں باد، برنج چاول کو فارسی میں بولتے ہیں برنج، بنزین پٹرول کو فارسی میں بولتے ہیں بنزین، بیمار کو اردو فارسی میں بیمار بولتے ہیں بینی، ناک کو فارسی میں بولتے ہیں بینی، بخاری ہیٹر کو فارسی میں بولتے ہیں بخاری، بشکاب پلیٹ کو فارسی میں بولتے ہیں بشکاب، بوک باجے کو فارسی میں بولتے ہیں بوک، اور اسی طرح آخر میں ہے بوکلامون، ٹرکی پرندہ ہے اس کو فارسی میں بولتے ہیں بوکلامون۔
دیکھیں نیکسٹ پیج میں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کے یہ ہوم ورک ہے، ان کے آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے، کامل کنید یعنی فل ان دی بلینکس، ان پہ آپ خالی جگہ پر کریں گے تو آپ کا یہ ہوم ورک بن جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام الفاظ کو لاسٹ پیج میں دیکھیں، ان تمام الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی پر لکھنا تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے۔ یہاں پر ہم نے کیا کریں گے، ہم یہاں پر آپ کو فارسی لہجے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھ کے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، بستنی، بیمار، سیب، بنزین، کتاب، بوک، باد، بشقاب، برنج، باران، بلبل، گینی، برگ و بوقلامون۔ نیکسٹ دیکھیں، آپ آج ہماری مشق دیکھیں، یہاں پر آج ہماری مشق ہے این اور آن کے بارے میں، جو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا۔ این اور آن سے ہم مزید چیزیں پڑھیں گے، مشق کریں گے۔ این سیب است یہ سیب ہے، آن انار است وہ انار ہے، آن کتاب است وہ کتاب ہے، این برگ است یہ پتا ہے، این بستنی است یہ آئس کریم ہے، آن بشقاب است وہ پلیٹ ہے۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں، حرف این اور آن سے مزید چیزیں بن رہی ہیں۔ این انار است، آن سیب است، این استخر است، آن اتاق است، این بوقلمون است، آن اتو است، این آب است، آن باران است، این بشقاب است و آن ایستگاه است۔ ان کا ترجمہ آپ کو آ جاتا ہے کیونکہ پچھلی کلاسز میں ہم نے یہ چیزیں بھی پڑھی ہیں اور یہ ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھیں، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، مثال کو دیکھنا ہے۔ مثال میں دیکھیں، تصویر کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، تصویر میں کیا چیز ہے اور اس کے متعلق یہاں پر جملے بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، تصویر کو دیکھیں اور ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ دیکھیں۔ اگر ہاتھ کا اشارہ تصویر کے نزدیک ہو تو وہ این کا معنی دے گا، اور ہاتھ کا اشارہ اگر تصویر سے دور ہو تو وہ آن کا معنی دے گا۔ جس طرح آن باران است وہ بارش ہے، جس طرح مثال میں دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیکھیں، تصویر میں پلیٹ ہے اور ہاتھ کا اشارہ نزدیک ہے، تو پلیٹ کو فارسی میں بولتے ہیں بشقاب، اور ہاتھ کا اشارہ نزدیک ہے تو این کا معنی دے رہا ہے، تو این بشقاب است، یہ پہلا والا جملہ درست ہوگا۔ آگے دیکھیں، دوسرے نمبر پر کتاب ہے تصویر میں اور ہاتھ کا اشارہ دور ہے تو آن کتاب است۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، تصویر کے اندر چاول ہے، چاول کو فارسی میں کہتے ہیں برنج، اور ہاتھ کے اشارہ نزدیک ہے تو این کا معنی دے گا این برنج است، پر جملہ درست ہے۔ اور اسی طرح آخر میں دیکھیں، چڑیا ہے، بلبل ہے، ہاتھ کے اشارہ دور ہے تو آن بلبل است، دوسرا جملہ ہمارا درست ہے۔ نیکسٹ پیج آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے سوال نمبر 5، 6، 7، 8، 9 یہ آپ نے خود ہی، آپ کا ہوم ورک ہے، خود ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے دیکھیں نیکسٹ پیج میں، واجہ پرسشی چیست، جو پوچھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، واجہ یعنی الفاظ، پرسشی پوچھنے والے الفاظ، جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے چیست۔ چیست کا مطلب ہے کیا ہے، مثلا این چیست یہ کیا ہے، این ڈیش است یہ فلان چیز ہے، این چیست یہ کیا ہے، این آب است یہ پانی ہے، آن چیست وہ کیا ہے، آن بخاری است وہ ہیٹر ہے، این چیست یہ کیا ہے، این بستنی است یہ کیا ہے، بستنی ہے، آئس کریم ہے۔ اب این چیست کو گفتگو میں چیئے بھی بولتے ہیں، این چیئے، تو یہ گفتگو میں چیئے بھی بول سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ پیج میں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کا آسان ترجمہ کرنا ہے۔ این چیز، این آس پاس، یہ والا پیج آپ نے خود پڑھنا ہے۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں، وہی طریقہ ہے، آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے، تصویر کو دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ دیکھنا ہے اور جملہ جو درست آپ کو لگے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جس طرح پہلا مثال دی گئی ہے، آن چیز وہ کیا ہے، آن باران است وہ بارش ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیکھیں، این چیز یہ کیا ہے، ہاتھ میں اشارے پاؤں کے بارے میں ہے تو این پا است، پہلا جملہ درست ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، آن چیز وہ کیا ہے، آن بستنی است، آفرین۔ تیسرے نمبر پہ این چیز یہ کیا ہے، تصویر میں دیکھیں کھانا ہے، غذا، این غذا است، دوسرا جملہ درست ہے۔ اسی طرح جو نیکسٹ پیج ہے، سوال ہے 4، 5، 6، 7، 8 یہ جو ہے نا آپ نے خود ہوم ورک ہے۔ اور لاسٹ پیج میں دیکھیں، یہ فارسی کے
کچھ الفاظ ہیں اور آسان سے جملے ہیں فارسی کے. اس تمام پیج کو، پورے پیج کو آپ نے کمپلیٹ اردو میں چینج کرنا ہے، آسان سے اردو میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ انجام دیں گے تو جو بھی کسی جگہ پر مشکل پیش ہے، کوئی مسئلہ ہو، کسی کے ٹرانسلیٹ نہ رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنا ہوم ورک بھی چیک کروا سکتے ہیں. جی اب آتے ہیں ہم آج کے کلاس ورک کے بعد ہوم ورک میں. آپ کو ہوم ورک بتاتے ہیں کہ ہوم ورک کیا ہے آپ کا، کہ آپ نے گھر میں کیا کام انجام دینا ہے. مانند مثال بنویسید. یہاں پر دیکھیں حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ لکھنا ہے. آپ نے KG1 KG2 کے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ یا تو چھپے چھپائے کاپیاں ہوتی ہیں یا ایسے چھوٹی کاپیاں ہوتی ہیں جن پہ استاد اوپر لکھ دیتے ہیں، نیچے خود لکھتے ہیں. یہاں پر چھپے چھپے کتابوں کی طرح ہے کہ یہ جس طرح لکھا ہوا ہے، مثلا الف المدا، یہ 3 مرتبہ آپ نے لکھنا تاکہ آپ کے فارسی فونٹ درست ہو سکے. ای او ای یہ لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں، تو یہ آپ نے اسی طرح کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. اب آگے دیکھیں یازدہ پہ بھی اسی طرح کرنا ہے. جو تصویر نمبر 11 ہے اس پہ آپ نے اسی طرح حروف کو لکھنا ہے اس کے اندر تاکہ آپ کے فارسی فونٹ درست ہو سکے. اور اسی طرح لاسٹ پیج میں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ اسم حروف را بنویسید، کہ ان میں اسم حروف جو ہیں وہ اس کو تلاش کرنا ہے اور اسم حروف ساتھ ساتھ لکھے ہوئے. مثال کے طور پر الف ہے تو الف لام فے لکھا جائے گا، بے لکھا جائے گا، جیم ہے تو جیم یا میم لکھا جائے گا. تو یہ سارے جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے، یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، مکمل کرنا ہے. اب گفتگو زیرہ کامل کنی، جو نیچے دی گئی گفتگو ہے جو ہم نے آپ کو پڑھائی ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسا کہ سلام، جواب کیا آئے گا، نیچے دیکھیں. حال شما خوب است، آپ کا حال کیسے، آپ ٹھیک ہیں، تو وہ بھی آپ نے جواب دینا ہے جو بھی ہو. اس میں شما چیست، آپ کا کیا نام ہے، تو اس میں مان فلاں چیز سے مثلا محمد علی کوئی بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب لاسٹ میں دیکھیں جو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے مانند نمونہ بنویسید، جو جس طرح لکھا ہوا ہے پورا لفظ وہ آپ نے آ کر لکھنا ہے. تو آرام سے یہ کام انجام دینا ہے آپ نے. یہ سارا مکمل ہو جائے گا تو آپ کا ہوم ورک مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے یا کوئی ایڈوائس ہو تو آپ ہمیں لازمی آگاہ کریں تاکہ آپ کی درستگی ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. دعا میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.